بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل پہلے آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صدقہ فطر اور عید الفطر۔ پہلے ہم صدقہ فطر کے بارے میں سنتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے۔ کنز العمال میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اب سنتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ مختصر سے مسائل۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو تو ان کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو یا مجنون یعنی پاگل بھی ہو اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں سے اس کا ولی یعنی جو اس کا سرپرست ہے وہ صدقہ فطر ضرور ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے بڑھنے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ 1 سال پورا ہو جائے آپ کے پاس اس مال کو یا اس جائیداد کو جو زکوٰۃ دینے کے نصاب میں آتی ہے تو زکوٰۃ اس کے بعد ہی دی جائے گی، جبکہ صدقہ فطر میں یہ نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس نصاب اسی 1 مہینے میں یعنی ماہ رمضان میں ہی آیا تو اب آپ پورا سال انتظار نہیں کریں گے بلکہ عید الفطر میں صدقہ فطر ادا کر دیں گے۔ والد نہ ہو تو دادا جو ہے وہ بچوں کے والد کی جگہ ہے۔ اپنے یتیم اور فقیر پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ باپ پر اپنے عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ کسی صحیح شرعی عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکیں یا کسی بد نصیبی کی وجہ سے مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکے تب بھی اگر صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا۔ بیوی نے اگر بغیر شوہر کی اجازت کے شوہر کی طرف سے ہی فطرانہ دے دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق تک صدقہ فطر دے دیا جائے، لیکن اگر چاند رات کو یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن میں صدقہ فطر دے دیا تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرانہ ادا نہ کیا تب بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ عمر بھر میں بھی جب بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ سادات کرام کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو اور 50 گرام گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت، یہ ایک فرد کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا کم از کم۔ اس کے علاوہ جو صاحب نصاب ہیں اور اچھی حیثیت کے مالک ہیں تو وہ کھجور یا کشمش بھی صدقہ فطر میں اتنی ہی مقدار میں دے سکتے ہیں یا ان کی قیمت دی جا سکتی ہے۔
رمضان المبارک جو کہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس مہینے کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشی دیتا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا بھی مستحب ہے۔ عید کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے مزید انعامات بڑھا دیتا ہے۔ الترغیب و ترہیب میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے اور عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گلیوں اور راہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح پکارتے ہیں کہ اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم کہ آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں پورا کروں گا، اور جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا کہ جس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ میری عزت اور جلال کی قسم کہ میں تمہیں حد سے بڑھنے والا جو ہے یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہیں کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو ثواب کے لیے قیام کیا، عبادت کی، تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی پوری رات عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ 5 راتیں ذوالحج کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اور چوتھی رات جو ہے وہ عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں 15 شعبان المعظم کی رات۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے آقا، آپ اتنے کیوں چلا رہے ہیں، غضبناک کیوں ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ بیان کردہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں شیطان اپنے اس وار میں پوری طرح کامیاب ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج بن چکا ہے کہ عید الفطر کی رات یعنی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اکثر لوگوں کی وہ رات عبادت کی بجائے بازاروں میں یا اپنی عید کی شاپنگ میں یا عید کی تیاریوں میں گزر جاتی ہے۔ در حقیقت وہ رات تو اللہ کی طرف سے انعام ملنے کی رات ہوتی ہے، جسے ہم اپنے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس رات میں گناہ بھی حد سے زیادہ کر جاتے ہیں۔ عید کے دن چند لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی کہ یا امیر المومنین، آج تو عید ہے، خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کے دن میں رونا کیسا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس کے نماز اور روزے قبول ہو گئے معاف کیجئے، آج جس کے نماز اور روزے قبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے روزے اور نماز اور زکوٰۃ کو اس کے منہ پر مار دیا گیا تو اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں، یعنی مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔
اسی طرح مکاشفۃ القلوب میں ہی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا پرانی قمیص پہنے ہوئے تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے پرانی قمیض میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ آگے سے سعادت مند بیٹے نے جواباً عرض کیا کہ دل تو اس کا ٹوٹے کہ جو اللہ کی رضا کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضامندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عید نئے لباس پہننے کا نام ہے۔ نیا لباس نہ بھی ہو، صاف ستھرا ہو، پرانا ہو، تب بھی عید ادا ہو جائے گی، عید کی خوشیاں مل جائیں گی، بس اللہ کی رضا کے کام کریں۔ اس کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی کچھ درس عبرت حاصل کریں کہ جو عید کا دن سو کر گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ عید کے دن میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار سنتیں وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دن ان کے لیے معاذ اللہ بوریت کا دن ہوتا ہے۔ نماز عید سے پہلے کی ایک سنت صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ چند کھجوریں نہ کھا لیتے تھے، اور وہ طاق عدد میں ہوتی تھیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ جامع ترمذی میں ہی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں۔ عید الفطر کے دن کا یا عید الاضحیٰ کے دن کا ایک خاص وظیفہ مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور وہ جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان کو ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 نور داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا، اور یہ عمل دونوں عیدین میں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ عمل ضرور کریں کہ اپنے سبھی کے پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہم نے بھی رخصت ہو کر جانا ہے۔ دوسروں کے لیے نہ صحیح اپنی قبر میں اللہ کا نور داخل کرنے کے لیے ضرور عمل کریں۔